بسم اللہ الرحمن الرحیم رب زدنی علما۔ الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وبصفاتك العلى تنفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم إنا نسألك الإخلاص في كل قول وعمل وبارك لنا في أوقاتنا وفي مجلسنا وأعمارنا آمين يا رب العالمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقل رب زدني علما عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاث إلا من صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له رواه مسلم۔ رب العالمین کے فضل اور کرم سے ہم اور آپ جس محفل میں اکٹھا ہیں یہ ایک تحصیل علم، تعلم اور تعلیم کی محفل ہے جس کی فضیلت قرآن اور حدیث کے اندر عمومی اعتبار سے وارد ہوئی ہے۔ جس مقصد کے خاطر ہم اور آپ یہاں آئے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بڑی فضیلت بیان کی، جیسا کہ یہ روایت ہم نے سنی ہے، صحیح الترغیب و ترہیب کے اندر موجود ہے، 86 جس کا نمبر ہے کتاب العلم میں۔ صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں من غدا الى المسجد لا يريد الا ان يتعلمه او يعلمه كان له كأجر حج تاما حجا۔ اگر کوئی صبح صبح مسجد کی طرف گیا، کیونکہ اس زمانے میں علم کا مرکز مساجد ہی ہوا کرتی تھی، مسجد میں ہی تعلم اور تعلیم یہ اس زمانے کے اندر موجود ہوتی تھی، اس لیے حدیث میں لفظ مسجد کا آیا، من غدا الی المسجد لا یرید الا ان یتعلمہ، لیکن مسجد میں جانے کا مقصد یہ ہے کہ وہ علم حاصل کرے گا یا پھر علم کسی کو سکھائے گا، تعلم مقصد ہو یا تعلیم مقصد ہو۔ اجر آپ سنیں، الا کتب لہ کاجر حج تاما حجا، یہ تاکید ہے، اس کو ایک مستقل مکمل حج کا اجر دیا جاتا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسان کی وفات کے بعد بطور انتفاع اور فائدے کے جو اعمال بتائے ہیں، وفات ہو جانے کے بعد بھی جس کا فائدہ اسے ملتا رہتا ہے، اس میں سے ایک عمل یہ بھی ہے، جیسا کہ حدیث جو پڑھی گئی ہے صحیح مسلم کی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں یہ بیان کیا اذا مات الانسان انقطع عنہ عملہ الا من ثلاث، یہ صحیح مسلم کی 1631 نمبر کی حدیث ہے۔ جب انسان مر جاتا ہے تو اعمال صالحہ کا یا ایسے ہی عمل کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے، الا من ثلاث الا من صدقۃ جاریہ،
مگر 3 چیزیں ہیں جس سے کہ اس کو اجر ملتا ہے، صدقہ جاریہ۔ اور ایک حدیث میں جس کی مکمل وضاحت ہے، کچھ الفاظ خصوصی طور سے وارد ہوئے ہیں، اور یہ حدیث صحیح و ترغیب و ترہیب کے اندر ہے، غالباً 777 نمبر کی۔ ان مما يلحق الانسان من عمله بعد موته وحسناته، وہ اعمال یا وہ نیکیاں جو انسان کے لیے فائدہ مند ہے اس کی وفات کے بعد بھی، جس میں سے پہلا نمبر حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں علما علمہ ونشرہ، ایسا علم جو اس نے کسی کو سکھایا یا اس کو پھیلایا۔ وفات کے بعد بھی ایک انسان کو جن نیکیوں کا فائدہ ملتا رہے گا اس میں سے پہلا عمل یہی ہے علما علمہ ونشرہ، علم جس کو اس نے کسی کو سکھایا یا پھر اس کی نشر و اشاعت کی۔ اور اس کے بعد اللہ کے نبی نے کہا ولدا صالحا ترکہ، نیک اولاد جس کو وہ چھوڑ کر کے گیا۔ یا او مسجدا بنا، یہ لفظ ہے صدقہ جاریہ کے لیے خصوصی طور سے، او مسجدا بنا، او مصحفا ورثہ، مسجد جس کی تعمیر کی یا اس کے اندر اس نے حصہ لیا، یا مصحف جس کا وہ وارث بنا کے گیا۔ مصحف سے مراد یعنی ہم قرآن کریم لے رہے ہیں، لیکن اس زمانے میں صحیفے ہوتے تھے جس میں دین کی کچھ باتیں لکھی رہتی تھی۔ آج ہم اس کو کتب دینیہ سے تعبیر کر سکتے ہیں، اور اس میں سر دست ہمارے پاس کتاب اللہ ہے، کیونکہ دین کا مرجع اور مصدر اول تو وہی ہے۔ تو مصحف سے مراد یہاں محض قرآن کریم نہیں، کوئی بھی ایسی کتاب جس کے اندر دین کی باتیں آپ نے مدون کی ہو، جمع کی ہو، اور آپ کسی کو اس کا وارث بنا کے جائیں۔ کیونکہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا انما العلماء ورثۃ الانبیاء وان الانبیاء لم یورثوا دینارا ولا درہما، یہ مشہور حدیث ہے 2681 نمبر کی جامع ترمذی کی، کہ علماء جو انبیاء کے وارث ہوتے ہیں، اور انبیاء لوگوں کو وارث بناتے ہیں دین کا۔ وَإِنَّ الْأَنْبِيَاءَ وَرَّثُوا الْعِلْمَ لَمْ يُؤَرِّثُوا دِينَارًا وَلَا دِرْهَمًا، دینار اور درہم کے یہ وارث بناتے نہیں، یہ علم کے وارث بناتے ہیں۔ تو مصحف سے مراد یہاں پر ہر وہ کتاب جس کے اندر دین کی معلومات آپ نے جمع کی ہو۔ آج اگر ہم کچھ باتیں جو سیکھتے ہیں کسی بھی حیثیت سے اس کو جمع کر لیں اور اپنی زندگی میں اس کی حفاظت کر لیں، اور اس کے بعد اگر ہم کسی کو اس کا وارث بنائیں یا کسی کو دے کے جائیں، تو یہ بھی بہت بڑا صدقہ جاریہ ہے۔ اور دوسرے الفاظ اس طرح سے ہے، یعنی اس میں مزید وضاحت ہے، او بیتا لابن السبیل بنا، یا پھر مسافر کے لیے کوئی گھر وغیرہ بنایا، او نہرن اجراہ، کوئی نہر کو اس نے جاری کیا۔ تو یہ سب صدقہ جاریہ کے لیے احادیث کے اندر باقاعدہ الفاظ استعمال ہوئے ہیں، اور حدیث میں اگر الفاظ استعمال ہو گئے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے پاس طاقت ہے تو ہم سب سے پہلے یہ کریں۔ ایسا نہیں ہے کہ صدقہ جاریہ صرف یہی ہیں، لیکن صدقہ جاریہ میں سب سے اہم ترین یہی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقۃ جاریہ کے بعد ایک لفظ استعمال کیا، علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له، ایسا علم جو نفع بخش ہو، جس کا نفع صاحب علم کے بعد لوگوں کو میسر ہو۔ تو صاحب علم دنیا سے چلا جائے گا، لیکن جب تک لوگ اس کے علم سے مستفید ہوں گے اس کا علم اس کے لیے کارآمد ہوگا۔
اسی لیے الفاظ مختلف ہیں جو ہم نے بار بار سنے ہیں حدیث کے، لیکن یہ حدیث خاص کر کے جیسا کہ صحیح ترغیب و ترہیب کے اندر موجود ہے، من علم علما کتب له من الاجر ما كان يعمله، جس نے کسی کو کچھ بھی سکھایا، عمل کرنے والا جب تک اس کے مطابق عمل کرے گا اس شخص کو بھی ثواب ملتا رہے گا. یہ لفظ ہے باقاعدہ، من علم علما کتب له من الاجر ما كان يعمله، جس نے جس کو سکھایا یعنی صحیح بات، اور وہ جب تک عمل کرتا رہا تو کرنے والے کو جتنا اللہ ثواب دے گا سکھانے والے کا ثواب بھی اتنا ہی ہے. اور اس طرح کی حدیثیں بخاری مسلم کے اندر دوسرے الفاظ سے ہے، الدال علی الخیر کفاعلہ، یہ مشہور ترین ہے کہ بھلائی کی طرف رہنمائی کرنے والا ویسا ہی ہے جیسا کہ بھلائی کرنے والا ہے. بھلائی کرنے والے کو جتنا اجر دیا جاتا ہے رہنمائی کرنے والے کو بھی اتنا ہی اجر دیا جاتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے علم کی بڑی فضیلت بیان کی ہے، اور خاص کر کے اگر ہمارے پاس علم آئے تو ہمیں اس کو پھیلانا چاہیے. ایک مثال آتی ہے حدیث کے اندر، یہ بھی ترغیب و ترہیب میں روایت موجود ہے 122 نمبر کی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، مثل الذی يعلم مثل الذي يتعلم العلم ثم لا يحدث به شيئا كمثل الذي يكنز الكنز ثم لا ينفق منه شيئا. اگر ایک انسان کوئی علم حاصل کر لے لیکن اس کے بعد بیان نہ کرے، پھیلائے نہ، تو وہ ویسا ہی ہے جیسے کسی کو اللہ خزانے کا مالک بنائے لیکن وہ اس میں سے کچھ بھی خرچ نہ کرے. خزانے کا مالک اللہ اس کو بنا دے لیکن وہ خرچ نہ کرے. اور کتاب و سنت کا علم دور حاضر میں، کیونکہ یہ فتن کا زمانہ ہے، ہم اور آپ کے لیے استقامت اور دین پر قائم رہنے کے لیے بے انتہا شدید ترین اس کی ضرورت ہے. اس لیے کہ عبداللہ ابن مسعود اپنے شاگردوں سے کہا کرتے تھے، ان کا ایک اثر ہے جو مختلف حدیث کی کتابوں کے اندر بیان کیا گیا، ترغیب و ترہیب کے اندر بھی ہے 111 جس کا نمبر ہے، کیف بکم اذا لبستکم الفتنہ، اس وقت تمہاری کیفیت کیا ہوگی جب کہ فتنہ تمہیں گھیر لے گا. اور یربو فیہا الصغیر، جس میں بچہ بھی جیے گا، نشو و نما پائے گا، وَيَحْرُمُ فِيهَا الْكَبِيرُ، اور جو بوڑھا ہوگا وہ بھی اس کے اندر زندگی گزارے گا. اور اس کے بعد یہ کہتے ہیں کہ وہ فتنہ اتنا سنگین ہوگا، تُتَّخَذْ سُنَّتًا، اس کو علامت اور نشانی بنا لیا جائے گا. اذا غیرت، جب کبھی اس کی خلاف ورزی کوئی کرے گا، یعنی کسی کو اللہ نے بتا دیا کہ یہ فتنہ ہے اور اس نے اس کے خلاف کچھ کہا تو لوگ شدت سے اس کا انکار کریں گے اور کہیں گے کہ تم جو کہہ رہے ہو غلط. یعنی فتنہ جو کہ دین سے ہٹانے والا ہوگا وہ اس قدر غالب آ جائے گا قوموں پر کہ جب کوئی اس کی مخالفت کرے گا تو مخالفت کرنے والے کی بات نہیں مانی جائے گی، لوگ فوراً اس کا انکار کر دیں گے، وہ فتنے کو ہی تسلیم کیے رہیں گے. پھر ان سے پوچھا گیا کہ یہ کب ہوگا؟ اس طرح کے جو فتنے ہوں گے یعنی برائیاں انسان دین سمجھ کر کے کرے گا، جب انہیں کہا جائے گا کہ یہ دین نہیں ہے یہ برائی ہے وہ کبھی بھی نہیں مانے گا، جبکہ حقیقت میں وہ برائی ہی ہوگی. انہوں نے کہا اذا قلت امناؤکم وکثرت امراؤکم، جب امین کم ہو جائیں گے اور امیر زیادہ ہو جائیں گے. امین کم ہو جائیں گے
اور امیر جو ہیں وہ زیادہ ہو جائیں گے۔ ایسے ہی قلت فقہاؤکم وکثرت قراؤکم، سمجھنے والے کم ہو جائیں گے اور پڑھنے والے زیادہ ہو جائیں گے۔ اور بھی ایک لفظ ہے اس کے اندر، وَالْتُمِسَتِ الدُّنْيَا بِعَمَلِ الْآخِرَةِ، انسان آخرت کے کام محض اس وجہ سے کرے گا کہ اس کو دنیا مل جائے۔ آخرت کے کام صرف وہ اس وجہ سے کرے گا کہ اس کو دنیا میسر ہو جائے۔ تو یہ حدیث یعنی یہ اثر جو عبداللہ ابن مسعود کا ہے، اس سے صاف ظاہر ہو رہا ہے تحصیل علم، قرآن اور حدیث کا صحیح علم، فتنوں سے بچنے کے لیے اس زمانے میں جس میں کہ فتنے عام ہوں، ہم دین پر باقی رہیں، دین پر مستقیم رہے، اس کے لیے صحیح علم حاصل کرنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پیشین گوئی بھی تھی، جیسا کہ آپ یہ پیشین گوئی کر کے گئے۔ 135 نمبر کے ایک حدیث ترغیب و ترہیب کے اندر موجود ہے، یظہر الاسلام، جب اسلام بالکل عروج پہ آ جائے گا، اور تکون التجار فی البحار، یعنی مثال یہ دی گئی کہ ہر گرد و پیش میں دنیا کے کونے کونے میں تاجر بھی ہو جائیں گے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، یعنی اسلام جب پوری دنیا میں پھیل جائے گا، سیظہر قوم یقرؤون القرآن، ایک قوم کا ظہور ہوگا جو کہ قرآن پڑھے گی، اور پڑھنے کے ساتھ ساتھ وہ یہ دعویٰ بھی کرے گی، من اقرأ منا ومن اعلم منا ومن افقہ منا، یہ 3 دعوے ان کے اندر موجود ہوں گے۔ سب سے پہلا دعویٰ یہ ہوگا، ہم سے زیادہ پڑھنے والا کون، یعنی قرآن، ہم سے زیادہ علم رکھنے والا کون، اور ہم سے زیادہ فہم سمجھ رکھنے والا کون۔ جب اسلام ظاہر ہو جائے گا، یعنی کونے کونے میں پہنچ جائے گا، اس کے بعد یہ قوم ظاہر ہوگی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے پوچھتے ہیں، هل اولئک فیہم خیر، کیا ان لوگوں میں بھلائی بھی ہوگی جو اتنے بڑے بڑے دعوے کریں گے؟ آج وضاحت کی ضرورت نہیں ہے، ہم اور آپ یہ سننے کے فوراً بعد ہم فٹ کر سکتے ہیں، جس سماج میں ہم اور آپ زندگی گزار رہے ہیں اس طرح کے لوگوں کی کمی نہیں ہے۔ تو صحابہ کہتے ہیں اللہ و رسولہ اعلم، یہ تو اللہ اور اس کے رسول ہی جانتے ہیں کہ ایسے لوگوں میں بھلائی ہوگی یا نہیں ہوگی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر کہا اولئک منکم، یہ تمہارے بعد ہوں گے، یہ لوگ تمہارے بعد ہوں گے۔ لیکن پھر اخیر میں ایک جو جملہ کہا، وَأُولَئِكَ هُمْ وَقُودُ النَّارِ، یہ لوگ آگ کے ایندھن ہوں گے۔ تو اگر ہمارے پاس صحیح قرآن اور حدیث کا علم نہیں ہوگا تو پھر انسان جتنا اس نے سیکھا ہے، سمجھا ہے، اسی پر یہ دعویٰ کر بیٹھے گا کہ مجھ سے زیادہ نہ کوئی پڑھنے والا ہے، نہ کوئی علم رکھنے والا، نہ کوئی سمجھ رکھنے والا۔ اور اس طرح کے دعوے یہ بتاتے ہیں کہ ایک انسان جو کچھ بھی اس کے پاس ہے، دکھانے کی وجہ سے، دعویٰ کرنے کی وجہ سے، وہ بھی اس سے ختم ہو جاتا ہے اور اس سے چھین لیا جاتا ہے۔ یہ کچھ باتیں محفل کے متعلق تھی جس میں ہم اور آپ یہاں پر تحصیل علم کے لیے حاضر ہوئے ہیں، تاکہ ہم اس طرح کی باتیں سننے کے بعد اور دلچسپی کے ساتھ، دل جمعی کے ساتھ اس طرح کی محفلوں میں شریک ہو کر کے قرآن اور حدیث کا علم حاصل کریں۔ رب العالمین ہمیں اس کی توفیق عنایت فرمائے۔ ترغیب و ترہیب کے اندر موجود ہے، جو شیخ البانی کی تخریج کردہ ہے، 135 اس کا نمبر۔ حدیث کی تعریف
گزشتہ درس میں ما اضیف الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم من قول او فعل او تقریر او وصف خلقی و خلقی، ہم نے قول اس کی مثالیں بھی اخذ کر لی تھی، صریح اور غیر صریح، اور فعل کے تعلق سے بھی گفتگو ہو گئی تھی۔ یہاں پر جو تعریف کی گئی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف قول میں سے یا فعل میں سے یا ایسے ہی تقریر میں سے اور خلقی یا خلقی صفت میں سے جو بھی منسوب کیا جائے اسے حدیث کہا جاتا ہے۔ یہ ویسے مرفوع حدیث کی تعریف ہے، حدیث کی ایک قسم ابھی آگے آئے گی انشاءاللہ۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اگر منسوب کر دیا جائے، مثلا لفظ یہ ہے قال رسول اللہ، تو یہ قول ہے۔ اور جیسا کہ ہم نے جو حدیث سے لیا تھا، غالباً 224 نمبر کی حدیث بخاری کی تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ جو سباتا، وہاں پر آئے اور فبال قائماً، آپ نے کھڑے ہو کر کے پیشاب کیا، وہ آپ کا فعل ہے۔ ایک حدیث ایسے ہی فعلی امام بخاری نے نقل کی ہے، غالباً کتاب الصلاح میں، اور 406 جس کا نمبر ہے۔ امام بخاری کے جو استاد ہیں اس میں عبداللہ بن یوسف ہیں، اور اس کے بعد امام مالک، اور امام مالک کی جو مشہور ترین سندیں ہیں، جس طریقے سے امام مالک اپنے استاد سے نقل کرتے ہیں، ایک تو جو سب سے پسندیدہ سند امام بخاری کی وہ امام مالک ہی کے طریق سے ہے، جس میں واسطے بھی کم ہیں بخاری کے اندر، کیونکہ امام بخاری کے ایک استاذ رہتے ہیں صرف، عبداللہ بن یوسف، اور اس کے بعد ڈائریکٹ امام مالک آ جاتے ہیں، اور پھر نافع عن ابن عمر، تو یہ رباعی سند ہوتی ہے، اور جس کو ہم سند عالی کہتے ہیں۔ محدث کے لیے سند عالی کا ہونا یہ ایک بڑا کمال ہوتا ہے، اس وجہ سے صحت کے اعتبار سے بھی امام بخاری کی سب سے پسندیدہ سند یہی ہے۔ اصح الاسانید، یہ مصطلح الحدیث کے اندر ایک قسم ہے کہ سب سے صحیح ترین سند، کہ جس سند سے حدیث آئے تو آنکھ بند کر کے کہہ دیا جائے کہ یہ حدیث بالکل صحیح ہے۔ امام بخاری کی ایسی پسندیدہ اور چنندہ جو سند تھی وہ تھی مالک عن نافع عن ابن عمر۔ اس طریق سے نہیں ہے یہ روایت۔ ہم نے نمبر کیا بتایا؟ 406۔ اس میں استاذ عبداللہ بن یوسف بھی ہیں، امام مالک بھی ہیں۔ پھر امام مالک کی دوسری جو مشہور ترین سند ہے وہ ہے عن ہشام ابن عروہ عن ابیہ عن عائشہ۔ اس سند سے ایک حدیث انہوں نے نقل کی ہے، اور یہ بالکل صحیح ترین ہے۔ اس کے اندر ایک واسطہ شاید بڑھ گیا، یا یہ بھی رباعی ہے میرے خیال سے۔ عبداللہ بن یوسف 1، مالک 2، ہشام 3، اور ابی عروہ اور عائشہ، خماسی ہو گئی ہے۔ حضرت عائشہ کہتی ہے رأى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بصاقا فی مسجد، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں دیوار پر تھوک دیکھا، فحکہ بیدہ، اور آپ نے اس دیوار سے تھوک کے اثرات کو اپنے ہاتھ سے مٹایا، اور اس کے بعد لوگوں سے یہ کہا کہ جب تم میں سے کوئی شخص نماز کی حالت میں ہو
تو وہ قطعاً اپنے آگے نہ تھوکے، کیونکہ فَإِنَّ اللَّهَ فِي قِبَلِ وَجْهِ اِذَا صَلَّى، یہ حدیث کے الفاظ ہے، لیکن اس طرح کی دوسری بہت سی حدیثیں ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب وہ آثار دیکھے تھے تھوک کے تو آپ بہت زیادہ غصے ہوئے تھے، اور وہ الفاظ ہے دوسرے حدیثوں میں، آپ نے غصے کی حالت میں لوگوں کو اکٹھا کیا اور اس کے بعد یہی کہا کہ یہ مسجدیں اس طرح کی گندگی کی جگہ نہیں ہیں، اور اگر کسی کو حاجت ہی ہے تو وہ پیر کے نیچے یا پھر اپنے ساتھ کوئی چیز لے کے آیا ہے تو اس کے اندر وہ تھوک لے، لیکن قبلہ رو ہو کر کے قبلے کی طرف وہ قطعاً نہ تھوکے۔ لیکن آپ اس میں جو ہمارا مقصود ہے وہ یہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فعل ذکر کیا گیا، کیا کہ وجد بصاقا فی جدار مسجد، مسجد کی دیوار پر آپ نے تھوک دیکھا، فحکہ بیدہ، اور جب رسول اللہ اتنے عاجزی کے ساتھ اللہ کے گھر کی ایسی صفائی کر سکتے ہیں تو کیا ہم رسول سے بہتر ہیں؟ ہمیں اگر آج کل کی جو مساجد ہیں کہیں پر کوئی ذرے نظر آئے یا پھر گندگی نظر آئے، فوراً اسے ختم کرنا چاہیے۔ اس میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جو عمل ہے ہمارے لیے بہت زیادہ ہدایت کا سبب ہے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنے بلند و بالا ہونے کے باوجود بھی وہ چیز کو اپنے ہاتھ سے صاف کر رہے ہیں اور اس کو زائل کر رہے ہیں، تو یہ بھی ایک فعل ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، اسے کہتے ہیں فعلی حدیث، نبی نے جو کام کیا ہو۔ تو قول کو اور فعل کو اگر اللہ کے رسول کی طرف منسوب کیا جائے تو حدیث کی تعریف میں یہ بھی شامل ہے۔ ایسے ہی ایک لفظ ہے تعریف حدیث میں تقریر۔ تقریر کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آپ کی موجودگی میں کوئی کام کیا گیا اور آپ نے منع نہیں کیا۔ قول سمجھ میں آ گیا آپ کو؟ قال رسول اللہ، فعل جس میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل موجود ہو۔ اب حدیث کی تعریف کا ایک جز یہ ہے من تقریر، تقریر بھی حدیث ہے، اور تقریر کی تعریف یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں کوئی کام کیا گیا اور آپ نے اس پر نکیر نہیں کی۔ اس کی دلیلیں بہت زیادہ ہیں۔ پہلی دلیل، ہم امام بخاری نے ایک حدیث نقل کی ہے 625 نمبر کی، کان اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم یتبادرون الی السواری فیصلون رکعتین قبل المغرب۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ مسجدوں میں کھمبوں کی طرف بڑھ جاتے تھے اور مغرب سے پہلے کی 2 رکعت، یعنی امام بخاری اس سے ثابت یہ کرنا چاہتے ہیں بین کل اذانین صلاۃ، یہ آپ نے حدیث بھی ہے یہ، یعنی جو ریفرنس دیا گیا ہے نا 625، اس سے پہلے یعنی 24 یا اور پہلے آپ جائیں تو اس طرح کی حدیث آپ کو ملے گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بار اس طرح کے الفاظ کہے، بین کل اذانین صلاۃ، بین کل اذانین صلاۃ، بین کل اذانین صلاۃ لمن شاء، جو پڑھنا چاہے۔ تو انہوں نے ثابت یہ کیا اس سے کہ دیکھیے مغرب کی اذان ہو گئی اور اس کے بعد صحابہ اکرام مسجد کے اندر کھمبوں کی طرف بڑھ رہے ہیں اور 2 رکعت پڑھ رہے ہیں۔ اس سے امام بخاری کی فقہ جو ہے وہ یہ بھی ہے کہ کچھ لوگ جو کہ مغرب کی نماز پر نکیر، یعنی یہ سنت قبلیہ پر جو لوگ نکیر کرتے ہیں یا اسے تسلیم نہیں کرتے،
یا یہ سمجھتے ہیں کہ مغرب کا وقت اتنا مختصر ہے کہ اذان ہوتے ہی آپ فوراً جماعت کھڑی کر دیں، تو گویا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع وہ نہیں کر رہے۔ تو اس طرح کے موقف اس زمانے میں بھی موجود تھے کہ مغرب سے پہلے کی سنت کو وہ لوگ نہیں تسلیم کرتے تھے اور فوراً اذان ہونے کے بعد ہی اقامت کے لیے وہ تیار ہو جاتے تھے۔ اس میں ایک لفظ ہے، صحابہ کہتے ہیں جب ہم نماز پڑھتے تھے حتی یخرج النبی صلی اللہ علیہ وسلم علینا ونحن نصلی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی آ جاتے اور ہم نمازی کی حالت میں ہوتے، تو گویا کہ رسول دیکھ لیتے۔ لیکن اس سے بھی صاف اور واضح لفظ صحیح مسلم کے اندر موجود ہے، حالانکہ یہ بھی حدیث تقریر پر دلالت کرتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ عمل تو ہو ہی گیا، لیکن صحیح مسلم کی جو حدیث ہے وہ 836 نمبر کی ہے، جس میں لفظ یہ ہے، صحابی خود کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی جب ہم نماز پڑھ رہے ہوتے مغرب سے پہلے کی آ جاتے، لیکن فَلَمْ يَنْهَانَا وَلَمْ يَأْمُرْنَا، نہ نبی نے ہمیں روکا، نہ نبی نے ہمیں اس نماز کا حکم دیا۔ تو گویا اس میں لفظ یہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، کیونکہ اگر حکم دیا جاتا تو پھر وہ سنت کے درجے سے نکل جاتی یا پھر مستحب کے درجے سے نکل جاتی، مؤکدہ بنتی یا پھر اور واجب وغیرہ بھی ہوتی۔ تو اس لیے یہ لفظ بھی ہے کہ رسول نے نہ ہی ہمیں حکم دیا اور نہ ہی منع کیا، تو گویا کہ یہ نماز پڑھنا مشروع ہے، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کوئی کام کیا جائے اور اگر وہ منکر ہو، یعنی اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی والا ہو، تو رسول کبھی بھی خاموش نہیں رہ سکتے، اور اگر رسول خاموش رہے بھی بتقاضائے بشریت کہ ان کو پتہ نہیں، علم نہیں کہ یہ نافرمانی ہے، تو رب العالمین فوراً اسی وقت بتا دیتا کہ یہ غلط ہے، جیسا کہ وہ ابو داؤد کی جو روایت ہے 650 نمبر کی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جوتے کے حالت میں نماز پڑھا رہے تھے اور نیچے نجاست تھی، تو پھر آپ کو اطلاع دی گئی کہ آپ جوتے نکالتے، وہ حدیث ہم اچھے سے جانتے ہیں۔ تو یہ لفظ صحیح مسلم کے اندر موجود ہے، 836 نمبر کے جو حدیث ہے، فَلَمْ يَأْمُرْنَا وَلَمْ يَنْهَانَا، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ ہمیں حکم دیا اور نہ ہی منع کیا۔ ایسے ہی صحابہ اکرام بھی تقریر کو حجت سمجھتے تھے، صحابہ اکرام یہ تقریر کو حجت سمجھتے تھے، اور یہ حدیث کی جو تعریف کی گئی ہے نا، یہ واقعی دلائل کو ملحوظ رکھتے ہوئے، یعنی دلائل کا استقراء اور دلائل کو جانچ کرنے کے بعد یہ تعریف میں لفظ شامل کیا گیا ہے تقریر کا۔ اس کا ثبوت ہمیں ملتا ہے ایک حدیث سے جو صحیح مسلم کے اندر موجود ہے 1947 نمبر کی، عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں ام حفد یعنی ان کی خالہ میمونہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ، کہتے ہیں ان خالتی اہدت للنبی صلی اللہ علیہ وسلم عقیتا وسمنا وضبا، خالہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہدیہ بھیجا جس میں پنیر اور گھی اور گوہ کا گوشت
یہ تین چیزیں تھیں. فَأَكَلَ سَمْنًا وَأَقِطًا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پنیر تھا اور گھی اس کو کھایا. وَتَرَكَ ضَبًّا. لیکن جو گوہ کا گوشت تھا نا آپ نے وہ نہیں کھایا. لیکن دوسرے حدیثوں میں الفاظ یہ بھی ہیں، یہ ہمارے علم کے لیے، کہ یہ جب واپس حضرت میمونہ کے پاس گیا نا بچا ہوا، تو ان سے کہا گیا کہ آپ تو کھائیں، تو انہوں نے چیک کیا کہ رسول نے کس میں سے کھایا ہے. زوجین میں جو الفت اور محبت ہوتی ہے نا، یہ اس کی دلیل ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس میں سے کھایا تھا امہات المومنین انہی میں سے کھا رہی. یہ دوسرے حدیث کے اندر الفاظ ہے. آگے جو ہمارا استدلال ہے، عبداللہ ابن عباس کیا کہتے ہیں، یہ ضب قد اکل ضب فی مائدۃ رسول اللہ. ضب رسول اللہ کے دسترخوان پر کھایا گیا. رسول نے تو نہیں کھایا لیکن دوسرے بھی وہاں موجود تھے، عبداللہ ابن عباس بھی تھے. تو رسول کے دسترخوان پر ضب کھایا گیا. وَلَوْ كَانَ حَرَامًا. یہ الفاظ ہے، دیکھیے. ہاں اب کیسے تعبیر کریں گے اس کو، جو کہ گوہ کہتے ہیں، یا آپ گوگل وغیرہ پہ ضب لکھ کر کے اگر سرچ کریں نا تو جانور کی تصویر آپ کے سامنے آ جائے گی، تو آپ دیکھ سکتے ہیں. گوہ کہتے ہیں اس کو، یہاں آج بھی کھایا جاتا ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہی کہتے تھے، لا آکلہ ولا احرمہ. نہ میں اس کو کھانے والا ہوں، نہ میں اس کو حرام کرنے والا ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دسترخوان پر کھایا گیا تو عبداللہ ابن عباس استدلال کرتے ہیں، اکل ضب علی مائدۃ رسول اللہ ولو کان حراما ما اکل قط. اگر یہ حرام ہوتا تو قطعاً رسول کے سامنے یا رسول کے دسترخوان پر تو کبھی نہ کھایا جاتا. تقریر کی دلیل ہے یہ کہ رسول کے سامنے ایک چیز کھائی گئی، گویا کہ وہ مباح اور جائز ہوئی. اگر وہ منکر ہوتی، حرام ہوتی، غلط ہوتی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے قطعاً بھی نہ کھائی جاتی. یہ بھی تقریر کی بنیادی اور واضح دلیل ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دسترخوان پر جو ضب گو ہے وہ کھایا گیا اور آپ نے نکیر نہیں کی. تو گویا رسول کے سامنے اگر کوئی عمل ہوا ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بھی جائز ہے. شعر گوئی کرنا، جو اچھے اشعار ہونا. امام ترمذی نے شمائل الترمذی میں ایک حدیث نقل کی ہے 227 جس کا نمبر ہے. ان کے جو استاذ ہیں نا علی بن حجر، ان سے بیان کرتے ہیں امام ترمذی، اور انہوں نے بیان کیا شریک بن عبداللہ القاضی سے. علی بن حجر، شریک بن عبداللہ القاضی، اور وہ بیان کرتے ہیں ابن مبارک اسامہ بن زید اور اس کے بعد سعید المقبری عن ابی ہریرہ. یہ سند ہے، یہ سند لکھ لیں تو آگے چل کر کے کام آئے گی کسی ایک قسم میں. علی بن حجر
شریک بن عبداللہ القاضی، عبداللہ ابن مبارک عن ابن مبارک عن اسامہ بن زید. یہ صحابی نہیں ہے اسامہ بن زید، یہ راوی حدیث ہے، یعنی ایک حدیث روایت کرنے والے. عن اسامہ بن زید عن سعید المقبوری عن ابی ہریرہ. عن ابی ہریرہ. اسامہ بن زید عن ابی ہریرہ. ایسے ہی ایک دوسری سند ہے شمائل الترمذی کی، استاذ امام ترمذی کے یہی ہیں، علی بن حجر ہی ہیں. اور اس کے بعد شریک بن قاضی ہیں، عن سماک بن حرب عن جابر بن سمرہ. یہ دو سندیں آپ محفوظ رکھیے. علی بن حجر، شریک بن عبداللہ القاضی، دو وہی ہیں، اور اس کے بعد سماک بن حرب. ہاں حرب، اور اس کے بعد عن جابر بن سمرہ. حرب ہاں، جنگ جو ہے سے. جابر بن سمرہ، ہاں صحابی ہیں. یہ کہتے ہیں جابر بن سمرہ، دونوں حدیث سند آپ لکھ لیے نا، انشاءاللہ کبھی کام آئے گی آگے. ہاں جابر بن سمرہ صحابی ہیں. ہاں اب وہ خود بیان کرتے ہیں، انی لاجلس عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم اکثر من 100 مرہ. میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 100 سے زائد مرتبہ بیٹھا، یعنی ایسے ہی محفلوں میں. تو کبھی صحابہ بھی ہوتے، اس میں لفظ یہ ہے یتناشدون الشعر ویتکلمون الجاہلیہ، وہ آپس میں شعر گوئی کرتے، یا ایسے ہی جاہلیت کے قصے وغیرہ یا جاہلیت کی جو باتیں رہتی ہیں نا گزری ہوئی وہ کرتے. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے یہ پایا وَهُوَ سَاكِتٌ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے. اور اس کے بعد کچھ ایسے بھی الفاظ ہیں وَأَحْيَانًا يَتَبَسَّمُ، اور کبھی کبھی بس شعر سننے کے بعد یا جو بھی زمانے جاہلیت کی باتیں تھیں جو صحابہ آپس میں کرتے تھے وہ سننے کے بعد اللہ کے نبی مسکرائے. تو یہ بھی تقریری دلیل ہے، تقریر کی دلیل ہے، یعنی شعر گوئی کرنا اگر بہتر ہو اور اچھے ہوں جو کہ خلاف شرع نہ ہو تو وہ کیے جا سکتے ہیں. حسان بن ثابت کے تعلق سے آتا ہے کہ عمر فاروق انہیں روکتے تھے، تو انہوں نے برجستہ ایک بار کہا تھا کہ آپ مجھے نہیں روک سکتے کیونکہ جو آپ سے بہتر تھے ان کے سامنے میں شعر گوئی کرتا تھا ممبر وغیرہ سے.
یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کس کا؟ دوسری سند کا یہ شاید 236 یا 237 ایسا ہے. شمائل الترمذی کی ہے. امام ترمذی کی مشہور کتاب ہے الشمائل، اس کی ہے وہ. عبداللہ بن مبارک کے بعد یہ دو نام ہے. عبداللہ بن مبارک پہلے میں ہی ہے، دوسرے میں نہیں ہے. عبداللہ بن مبارک کے بعد اسامہ بن زید ہیں، ٹھیک ہے. اس کے بعد سعید المقبری ہیں، پھر ابی ہریرہ ہیں. یہ جو سند ہے اسی سند. یہ دوسری سند ہے. علی بن حجر، شریک بن عبداللہ القاضی اور سماک بن حرب، جابر بن سمورہ. تقریر ہو گئی. او وصف خلقی، شمائل الترمذی کی پہلی نمبر کی جو حدیث ہے، شمائل الترمذی کے پہلے نمبر کی حدیث، اور اس کے بعد بھی آپ کو دوسرے تیسرے نمبر پہ بھی حدیثیں مل جائے گی. تو وصف خلقی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسمانی صفات اگر وہ بھی بیان ہوئے ہوں تو اس کو بھی حدیث کہیں گے. جیسا کہ ایک وصف بیان کیا گیا اللہ کے نبی کے تعلق سے، لیس بالطویل ولا بالقصیر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہی بہت زیادہ لمبے تھے اور نہ ہی پس قد تھے. لیس بالطویل ولا بالقصیر، یہ شمائل الترمذی کی پہلی حدیث اور دوسری حدیث میں یہ لفظ صحیح ہے اور آپ کو مل جائیں گے. تو یہ دلیل ہے وصف خلقی کی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو پیدائشی وصف ہیں اس میں سے ایک صفت ہے کہ آپ نہ لمبے ہی تھے اور نہ ہی قصیر پسقط ہی تھے. وصف خلقی کی دلیلیں بہت زیادہ ہیں. مثلا ایک روایت جو امام ترمذی نے نقل کی ہے، یہ تقریر حدیث میں تقریر میں نہیں، حدیث کی تعریف میں. کتاب ہے آپ کے پاس؟ تو ہم تقریر کو چھوڑ کر کے وصف خلقی میں آ گئے. تو نہیں ہے اس میں آتا ہے مطلب آپ صلی کے جسمانی وصف خلقی یعنی آپ جس پر پیدا کیے گئے تھے، آپ پیدا کیسے کیے گئے تھے. تو جسمانی جو وصف ہے نا، یہ بھی اگر کہیں بیان ہوا ہے تو اس کو بھی ہم حدیث کہیں گے. جیسا کہ ایک حدیث میں صحابی بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی لیس بالطویل ولا بالقصیر، نہ آپ کا جسم لمبا ہی تھا اور نہ ہی پس قد ہی تھا. تو یہ خلقی صفت ہے نا، پیدائش جس پر آپ پیدا ہوئے. ایک خلقی ہوتا ہے، ایک خلقی ہوتا ہے. خلقی مطلب اخلاقی، ہمیں اب وہ صفت لے دی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو خلقی ہے. فعل قول اور تقریر سے ہٹ کے ہاں، قول بھی ہو گیا قال رسول اللہ، فعل بھی ہو گیا، اور تقریر بھی کہ رسول کے سامنے کوئی کام کیا گیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے، آپ نے نکیر نہیں کیا. جس کی یعنی بڑی دلیل وہی تھی نا، فلم یامرنا ولم ینہانا، مغرب سے پہلے جو 2 سنت پڑھی گئی، اس لیے کہ اس کا تعلق عبادت سے ہے، اور آج الحمدللہ اس عبادت پر عمل بھی ہو رہا ہے. بین کل اذانین صلاۃ، ہر 2 اذان کے بیچ ایک نماز ہے. وصف خلقی کی مثال جامع ترمذی کے اندر ایک روایت ہے 2018 نمبر کی، سوری 2015 نمبر کی، 2015 2015 یہ خلقی میں ہے. اس میں الفاظ ہے، حضرت انس کہتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من احسن الناس خلقا، من احسن الناس خلقا. اب دیکھیے یہاں پر جو لفظ ہے وصف خلقی، اسی لفظ سے حدیث بھی ہے. حضرت انس کہتے ہیں کہ رسول اللہ اخلاق میں
سب سے بہترین تھے، لوگوں میں سے سب سے بہترین اخلاق والے اللہ کے نبی تھے۔ اور یہی حدیث اگر آپ پڑھ لیں تو اس کے اندر خلقی صفات بھی ہے کچھ، اس لیے کہ آگے حضرت انس یہ بھی بیان کرتے ہیں کہ ما مسست خزن ولا حریرا کان الین من کف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ رسول اللہ کی یہ ہتھیلی اتنی نرم تھی کہ ہم نے بہترین سا بہترین نرم اور ملائم ریشم بھی آپ کے ہتھیلی سے زیادہ نرم نہیں چھوا۔ تو اب یہ وصف خلقی ہے، وصف خلقی بھی ہے اس کے اندر۔ خلقی کے بارے میں تو وہ کہہ دیے کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من احسن الناس خلقا، اخلاق کے اعتبار سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بہترین تھے، لیکن خلقی صفات کے تعلق سے بھی وہ کہہ رہے ہیں، ایسے ہی وہ پسینے کے تعلق سے بھی ہے کہ ہم نے ما شممت مسکن ولا عطرا کان اطیب من عرق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بہترین سا بہترین عطر، ایک لفظ استعمال ہوا مسک، جسے ہم مشک کہتے ہیں نا، ختامہ مسک، یہ جنت کی خوشبو ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پسینے کی جو خوشبو تھی اس کا مقابلہ جو مشک کی خوشبو ہے وہ بھی نہیں کر سکتی تھی، اس سے بھی زیادہ رسول کا پسینہ یہ معطر تھا، خوشبودار تھا۔ ہاں، انس بن مالک، وہی وہ حدیث ہے کہ خدمت النبی صلی اللہ علیہ وسلم 10 سنین، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 10 سال تک میں نے خدمت کی، فما قال لی اف قط، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے 10 سال کے طویل عرصے میں اف بھی نہیں کہا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے بھی اب یہ خلقی صفت کی دلیل ہے، مشہور ترین حدیث ہے نا، امام بخاری کی کتاب الادب المفرد کے اندر موجود ہے، 234 نمبر کی حدیث ہے وہ۔ حضرت عائشہ سے پوچھا گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے تعلق سے، سئلت عائشہ عن خلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال، جو لفظ ہے نا فقالت کان خلقہ القرآن، یہاں پر بھی لفظ کیا ہے؟ خلق۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اخلاق تھے وہ قرآن ہے، اس لیے دیکھیے اب حدیث کی تعریف پھر سے آپ سن لیں، ما اضیف الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من قول، قول کی بھی ہم نے نقل کر لی، انما الاعمال بالنیات زیادہ تر قول ہی ہے، او فعل، فعل کا بھی، او تقریر، تقریر کی بھی مثال ہم نے سماعت کر لی، ایسے ہی وصف، او وصف خلقی او خلقی، چاہے خلقی یا خلقی وصف ہو، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ان چیزوں میں سے کسی ایک کی بھی نسبت کی جائے گی تو وہ حدیث کے زمرے میں آئے گی، گویا کہ وہ حدیث ہے۔ شمائل، خلقی خلقی دونوں ہیں۔ الحدیث والخبر والاثر واصطلاحات اخرى، یہاں پر مؤلف بیان کر رہے ہیں کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو حدیث کہا جاتا ہے، ایسے ہی ایک مشہور ترین لفظ خبر بھی ہے، ایسے ہی ایک مشہور ترین لفظ اثر بھی ہے، تو اب ان میں فرق کیا ہے اس کے بارے میں وضاحت ہے۔ الخبر لغة النبأ، یہ لغوی مطلب ہے، النبأ
یعنی خبر دینا، عام سی خبر. واصطلاحاً قیل مرادف للحدیث. اب یہ قیل ہی آیا ہے، دیکھیے اس کا مطلب یہ ہے کہ دلائل قوی نہیں ہیں. اگر خبر کو آپ حدیث کے معنی میں لیتے ہیں کہ خبر بھی سیم جو حدیث کا معنی ہے خبر کا بھی وہی معنی، تو یہ لفظ قیلا کر کے ذکر کیا گیا. قیلا میں اور جو قالا ہے یعنی صیغہ معروف اور مجہول، ان میں جہاں بہت سے فرق ہیں، ایک فرق اصطلاحات میں ہے کہ لفظ قیلا سے اگر کوئی اصطلاح بیان کی جاتی ہے تو وہ یقینی نہیں ہو سکتی، وہ یقینی نہیں ہو سکتی، یعنی اس میں اختلاف رہے گا ہی رہے گا. امام بخاری نے کچھ حدیث یہ کچھ اقوال جو بیان کی ہے نا قیلا کر کے، تو اس کو صیغہ تمریز بھی کہا جاتا ہے، یعنی کچھ نہ کچھ اس میں رہتا ہی ہے. قالا اور قیلا میں یہی فرق ہے، کیونکہ کہنے والے کا نام معلوم نہیں ہے. کہا گیا کہ خبر مرادف للحدیث، حدیث کے بالکل مرادف ہے، ایک یعنی ایک جیسی ہے. جو حدیث کی تعریف ہے وہی خبر کی تعریف ہے. یہ ایک قول. وقیل ہما متباینان، اور کچھ لوگوں نے، اب دیکھیے قیلا ہی کہا نا، اس وجہ سے اختلاف آ گیا. کسی نے کہا کہ جو حدیث ہے وہی خبر ہے، دونوں میں کوئی فرق نہیں، لیکن دوسرے لوگوں نے کہا کہ نہیں، دونوں میں فرق ہے، خبر الگ ہے اور حدیث الگ ہے. اب فرق کیا ہے؟ فالحدیث ما جاء عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حدیث وہ ہے جس میں رسول اللہ کا نام جڑا ہو، یعنی جو تعریف ابھی ہم نے اوپر جانی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف قول، فعل، تقریر یا وصف خلقی خلقی اگر منسوب ہے تو وہ حدیث ہے. رسول سے اگر کوئی بات آ رہی ہے جس میں رسول کا نام ہے تو اسے ہم حدیث کہیں گے. جن لوگوں نے فرق کیا ہے انہوں نے فرق میں حدیث کا معنی یہ بیان کیا، والخبر ما جاء عن غیرہ، اور رسول کے علاوہ جو بھی ہیں، صحابی ہو، تابعی ہو یا رسول کے زمانے سے پہلے کے ہوں، ان کی اگر کوئی بات بیان کی جائے گی تو اس کو خبر کہا جائے گا. خبر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ، رسول کے علاوہ اگر کسی کی بات ہے یا کسی کی طرف کوئی عمل ہے یا کوئی قول منسوب ہے تو اس کو ہم خبر کہیں گے. ہاں وہ آگے ہے، اسی وجہ سے یہ ایک معنی بیان کیا گیا ہے خبر کا. اور یہ بھی کہا گیا وقیل بینہما عموم وخصوص مطلق. ہاں آپ یہاں خبر کا جو معنی ہے نا وہ بیان کیا جا رہا ہے کہ حدیث کے موافق ہے. اگر ہم یہ مان لیتے ہیں کہ خبر ہی حدیث ہے تو گویا کہ حدیث کو ہم خبر بھی کہہ سکتے ہیں، حدیث کو ہم خبر بھی کہہ سکتے ہیں. لیکن جن لوگوں نے فرق کیا ان کے نزدیک آپ حدیث کو خبر نہیں کہہ سکتے. ہاں جیسے ابھی صحابی نے کچھ کہا ہے تو اس کو آپ خبر کہہ سکتے ہیں، تابعی نے کچھ کہا ہے تو اس کو آپ خبر کہہ سکتے ہیں، لیکن حدیث کو آپ خبر نہیں کہہ سکتے. یہ صرف فرق کے طور پر بیان کیا جا رہا ہے. وقیل بینہما عموم وخصوص مطلق، ایک معنی یہ بھی بیان کیا گیا کہ دونوں میں عموم اور خصوص، یعنی خبر جو ہے وہ عام ہے، حدیث جو ہے وہ خاص ہے. گویا کہ فکل حدیث خبر ولیس کل خبر حدیثا، ہر حدیث کو آپ خبر کہہ سکتے ہیں. عموم اور خصوص کا یہی مطلب ہے، یعنی حدیث خاص ہے بالمقابل خبر کے، لیکن ہر خبر کو آپ حدیث نہیں کہہ سکتے. حدیث کا جو لفظ ہے
وہ خبر پہ بولا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی حدیث کو بھی ہم خبر کہہ سکتے ہیں، ہر حدیث کو، ٹھیک ہے، لیکن ہر خبر کو آپ حدیث نہیں کہہ سکتے۔ کیوں؟ اس کی وجہ ہے، دیکھیے، فالحدیث ما جاء عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ حدیث کی تعریف ابھی ہم نے پڑھ لی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جس کی نسبت ہو، والخبر ما جاء عنہ او عن غیرہ، کیونکہ جب خبر کا معنی یہ ہو گیا کہ رسول کی بات کو بھی خبر کہہ سکتے ہیں، علاوہ رسول کی بات کو بھی خبر کہہ سکتے ہیں، تو یہ عام ہو گئی۔ لیکن حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہی ہے جس میں رسول کا نام ہے، تو گویا کہ آپ حدیث کو مطلقاً خبر نہیں کہہ سکتے۔ وہی حدیث خبر، یعنی جو خبر ہے، حدیث وہی ہوگی جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے گا۔ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نہیں آیا تو ایسی خبر کو ہم حدیث نہیں کہہ سکتے۔ اب اس کا لب لباب خلاصہ کلام یہی ہے کہ خبر کا اطلاق حدیث پر برائے نام ہوتا ہے، کم ہی ہوتا ہے۔ زیادہ تر خبر کا جو اطلاق ہوتا ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ لوگوں کے اقوال پہ ہی ہوتا ہے۔ لیکن اگر کہیں پر حدیث کے معنی میں آپ کو اخبار مل جائے یا خبر مل جائے تو آپ یہی کہیں گے کہ یہ خبر حدیث کے معنی میں، حدیث نہ بول کر کے وہاں پر خبر بولا گیا اور معنی وہی جو حدیث کا ہے وہی لیا گیا، کیونکہ عربی زبان بڑی وسیع اور کشادہ ہے، کبھی کبھی ایک لفظ دوسرے لفظ پر بول دیا جاتا ہے۔ ایمان کو اسلام بھی کہہ دیا جاتا ہے، اسلام کو ایمان بھی کہہ دیا جاتا ہے، ایسا رب العالمین نے بھی کلام مجید میں استعمال کیا ہے۔ تو ایسے ہی یہاں پر حدیث کو کبھی اگر خبر کہہ دیا جائے تو آپ حجت نہ کیجئے گا کہ خبر کو حدیث کہتے ہی نہیں۔ ایک لفظ ہے اثر، لغتاً بقیت الشیء، اس کی لغوی تعریف یہ ہے کسی چیز کا بقیہ، اثر کہتے ہیں بقیت الشیء، کسی چیز کا بقیہ، واصطلاحاً ما روی عن الصحابہ والتابعین من اقوال وافعال اثر، زیادہ تر اثر وہی ہے کہ صحابہ اور تابعین کے اقوال کو کہتے ہیں۔ اس میں بھی مشہور ترین کتاب امام الطحاوی کی ہے، مشکل الآثار، مشکل الآثار، لیکن امام طحاوی کی یہ کتاب جو مشکل الآثار ہے یہ اثر حدیث کے معنی کو بھی سموئے ہوئے ہے، یعنی حدیث بھی ہے اس میں اور آثار بھی ہے۔ لیکن زیادہ تر آثار کا جو لفظ ہے، آثار کا جو استعمال ہے صحابہ اور تابعین کے اقوال کے لیے، یعنی یوں کہہ لیجیے سلف صالحین کے اقوال کے لیے آثار کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ آثار حجت علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین، اور حجت ہمارے لیے اللہ اور اس کے رسول کا فرمان، اور جو بھی ان کے موافق ہوگا لیا جائے گا اور جو مخالف ہوگا وہ چھوڑ دیا جائے گا۔ وقیل الاثر مرادف للحدیث، اثر کو بھی حدیث کا نام دیا گیا، گویا کہ خبر یہ بھی حدیث کے معنی میں کبھی کبھی استعمال ہوتی ہے، اثر بھی یہ بھی کبھی کبھی حدیث کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ تو حدیث کے 3 لفظ ہو گئے، الحدیث، الخبر والاثر۔ اور جو میں نے مثال دی ہے مشکل الاثار، امام طحاوی کی کتاب ہے،
یہ آثار اثر کی جمع ہے. اس میں انہوں نے اثر کا معنی اقوال صحابہ تابعین کے ساتھ ساتھ احادیث رسول یہ بھی لیا ہے. اس وجہ سے کتاب میں حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی انہوں نے بیان کی، صحابہ اور تابعین کے اقوال بھی بیان کی. آثار حدیث نہیں، اگزامپل اس کا یہی ہے کہ جیسے صحابی کا قول، حضرت کن کا ہے، امام بخاری نے جو نقل کیا، حضرت علی کا 127 نمبر کا ہے کتاب العلم میں، حدث الناس بما يعرفون، حدث الناس بما يعرفون، لوگ جو سمجھتے ہیں آپ وہی بیان کریں. اتریدون یا تحبون ان یکذب اللہ ورسولہ، کیا تم چاہتے ہو کہ اللہ اور اس کے رسول کو جھٹلایا جائے؟ یعنی اگر لوگوں کی فہم نیچی ہے تو آپ ان کی فہم کے مطابق گفتگو کریں. یہ ایک حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اثر ہے. یہ حدیث نہیں ہے لیکن لفظ اثر کو بھی حدیث کے معانی میں استعمال کیا گیا. جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آیا کسی میں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس کو بھی کچھ علماء نے اثر کہا، اس کو بھی کچھ علماء نے خبر کہا. یہ مطلب ہے اس کا. حدیث کی تعریف ہم نے سمجھ لی. اب یہی حدیث کی تعریف کبھی کبھی اگر کسی جگہ فٹ ہے تو ہم اس کو اثر بھی کہہ سکتے ہیں، ہم اس کو خبر بھی کہہ سکتے ہیں. یعنی حدیث کو آپ بدل کر کے اثر کہہ دیں، بدل کر کے آپ خبر کہہ دیں، لیکن زیادہ تر حدیث کو حدیث ہی کہا جاتا ہے. اور اثر جو صحابی کے قول ہیں یا پھر تابعی کے قول ہے، ابن سیرین کا جو قول ہم نقل کرتے ہیں کہ ان ھذا العلم دین فانظروا عمن تاخذون دینکم، یہ بھی اثر ہے. مسروق بن الاجدع کا ایک قول ہے کہ کفا بالمرء علما ان یخشى اللہ وکفا بالمرء جہلا ان یعجب بنفسه. مسروق یہ عبداللہ ابن مسعود کے شاگرد ہیں. انہوں نے کہا کفا بالمرء علما ان یخشى اللہ، انسان کے صاحب علم ہونے کے لیے یہ کافی ہے کہ وہ اللہ سے ڈرنے والا ہو، اس کا خشوع اختیار کرنے والا ہو. اور انسان کے جاہل ہونے کے لیے یہ کافی ہے کہ وہ اپنے آپ پر فخر کرنے والا ہو. کفا بالمرء جہلا ان یعجب بنفسه، تو یہ بھی اثر ہے. نہیں ایسا نہیں. ایسا حدیث میں اگر خبر کا لفظ استعمال ہوا بھی تو وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہوگا، وہ دلیل نہیں ہم پکڑیں گے. رکیے یہاں